حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ اور ان کا یہ ہے کہ شادی میں جو بارات لے جانے کا طریقہ کار ہے، کیا اس کی کوئی اجازت ہے یا نہیں ہے؟ دہیج کے تعلق سے بھی ان کا سوال ہے کہ جو بارات لے کر آئیں گے لڑکے والے، تو کیا وہ پوچھنا ضروری ہے لڑکی والوں سے کہ بھائی 100 آدمی لانے یا 200 آدمی لانے؟ اور اس پہ کئی طریقے کی ریل یا ویڈیوز آپ کو جو ہے نا غیر مقلد علماء کی مل جائیں گی کہ جو تقلید کے دشمن ہے کہ اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، قرآن حدیث میں نہیں ہے۔ حالانکہ ہر وہ چیز جو اس دور کے اندر ہے اس کا ظاہری نام تو قرآن حدیث میں آج کے ٹائم پہ بھی نہیں ہے، اور جس چیزوں پہ لوگوں کو آج ثواب مل رہا ہے اس پر ثواب قرآن حدیث میں ظاہری نہیں لکھا ہوا۔ تو اسی طریقے سے آپ بارات لے کر جائیں، 100 آدمی، 200 آدمی، 500 آدمی، یہ دونوں پریواروں کا آپسی معاملہ ہے۔ شریعت نے اس میں آپ پہ کوئی پابندی نہیں لگائی۔ شریعت نے جو پابندی لگائی ہے وہ ایک جنرل چیز ہے کہ آپ کو سود کا قرضہ نہیں لینا یا ان گناہ والے کاموں سے بچنا ہے۔ اگر آپ ان گناہ والے کاموں سے بچتے ہیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 500 لوگوں کو کھلانے کی طاقت دی ہے اور آپ 500 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے کہ بھائی وہ 500 لوگوں کی دعوت کریں اور کھلائیں۔ دوسری بات، اس موقع پہ یعنی خوشی کے موقع پہ بندہ اپنی طاقت اور حیثیت کے حساب سے ہی لوگوں کو بلاتا ہے۔ اگر اس کو لگتا ہے کہ زیادہ بلانے میں پریشانی ہے تو وہ نہیں بلاتا، اور اگر 100-200 کو وہ بلاتا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی خوشی سے اس کو جو ہے نا وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے۔ تو لے جانے 100 ہیں یا 50 ہیں، یہ تو انہی سے پوچھا جائے گا جن کے وہاں مہمانداری ہے، جس طریقے کا وہ معاملہ رکھیں، یعنی جس طریقے کا دونوں آپسی گھر والے مل کے طے کر لیں، خلاف شریعت اس میں نہ ہو تو اس چیز کو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ لہٰذا آپ 100 لوگ لے جائیں، 200 لے جائیں، 500 لے جائیں، جو طور کے اس طریقے میں کھانے چلتے ہیں وہ کھانے کھلائیں جو صحابہ کے ٹائم پہ نہیں تھے، وہ بھی کھانے آج کل بارات میں کھلائے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی خرابی یا کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ لہٰذا یہ سمجھنا کہ قرآن حدیث کے اندر بارات لے جانے کا کانسیپٹ نہیں ہے تو یہ حرام ہی ہو جائے گا، تو ایسے بہت سارے کانسیپٹ قرآن حدیث میں نہیں ہے، لیکن ایک ملک کی، شہر کی اپنے ریتی رواج ہوتے ہیں، بندہ اس کو فالو کرتا ہے، اور وہ رواج شریعت کے اگینسٹ نہ ہو تو اس کو فالو کرنے میں حرج بھی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام میں سے بہت سارے اپنے رسم رواج فالو کیا کرتے تھے، بہت سارے طریقہ کار کیا کرتے تھے کہ جس کے اندر کفر شرک نہیں ہوتا تھا، تو بعد میں اس کو جاری رکھنے میں کوئی ممانعت نہیں تھی۔ نبی پاک نے بہت سارے معاملات میں اجازت دی۔ یہ اجازت دینا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اپنے ان رسم و رواجوں کو فالو کر سکتے ہیں کہ جو شریعت کے مطالبہ، جو شریعت آپ سے کرتی ہے اس پہ کھرے اترتے ہوں، جس کے اندر کوئی ناجائز گناہ والا معاملہ نہ ہو۔ لہٰذا یہ کہنا کہ بارات لے جانا ہی حرام ہے، بارات لے جانا ہی گناہ ہے، 2 باراتی جائیں گے گناہ ملے گا، کھانا جائز نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب فالتو کی باتیں ہیں۔ کھلانے والا اپنی مرضی سے کھلا رہا ہے، لے کے دوسرا بندہ جا رہا ہے، تیسرا بندہ پریشان ہے جس کو دعوت نہیں ملی، تو اس میں کوئی بھی منع کرنے ہونے والی چیز نہیں ہے۔ رہ گیا کہ باراتی کتنے لے کے جائیں گے، وہ بھی آپسی بیٹھ کر ہی فیصلہ ہوتا ہے، جس کی انہوں نے جو انتظام جتنے کو کرا ہوگا اتنے ہی لوگوں کو بلائیں گے، تو اس میں حرج نہیں ہے پوچھنے میں کہ بھئی کیا معاملہ ہے۔ کوئی اونچ نیچ بارات کے ٹائم پہ ہو جائے اس سے پہلے پوچھتے ہیں، یہ ایک مطلب کامن سینس والی بات ہے کہ ہاں بندے پوچھنے میں کوئی خرابی والی بات نہیں۔ اب اس میں بھی قرآن حدیث میں تلاش کرنا یہ تو احمقانہ باتیں ہیں، کیونکہ نئے زمانے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو رسم و رواج کے ساتھ قرآن حدیث کے اندر آپ کو نام سے نہیں ملیں گی۔ رہ گیا مسئلہ دہیج کا، تو دہیج جو ہے وہ طلب کرنا، دہیج مانگنا، چاہے وہ اشارتاً ہو یا زبان سے ہو یا پہلے سے فکس ہو، یہ چیزیں ہوں کہ جس کے اندر دہیج طلب کیا جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی والدین اپنی بیٹی کو خود اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہتے ہیں یا دیتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی سونا چڑھایا، زیور چڑھایا، تو یہ بھی ان کا ذاتی معاملہ ہے، اس کو دینے سے بھی کوئی بندہ روک نہیں سکتا۔ اب بہت سارے لوگ ابھی کمنٹ کریں گے کہ اس میں دہیج کی پرمیشن دی جا رہی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کی سیدھی بات ہے کہ بھئی اگر کوئی باپ ہے وہ اپنی بیٹی کو سونے کی کوئی چیز دینا چاہتا ہے تو تیسرے بندے کا رائٹ نہیں رکھا شریعت نے کہ وہ اس کو منع کرے کہ بھئی تم اپنی بیٹی کو مت دو، کیونکہ منع کرنے والا لڑکی کا باپ تھوڑی نہ ہے کہ وہ منع کرے گا، یا اس کے باپ کا باپ تھوڑی نہ ہے کہ وہ منع کرے گا۔ یہ اس نے دیکھنا ہے کہ اس میں کیا دینا ہے، کیوں دینا ہے، کس لیے دینا ہے، کیونکہ بطور تحفہ لینے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بھی ہو۔ باقی اپنی ڈیمانڈ رکھنا، چاہے وہ اشاروں سے ہو یا کسی تھرڈ پرسن کے ذریعے کہلوایا جائے، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ اور باقی رہا یہ کہ جس بندے کی جتنی استطاعت ہو نکاح ویسے ہی کرنا چاہیے۔ اگر اس کی قدرت کے اندر یہ ہے کہ بھئی وہ صرف 10 لوگوں کو کھلا سکتا ہے اور بیٹی کو جو ضرورت کا گھر کا سامان ہے وہ اپنی خوشی مرضی سے دے گا، تو وہ پھر 10 ہی لوگوں کو کھلائے۔ جو حدیث پاک کے اندر نکاح کے
ہلکے سے ہلکا ہونے کے بارے میں حکم ہے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی کروڑپتی ہو وہ بھی بندہ 4 ہی آدمی کو کھلائے، کیونکہ جیسا بندے کا معیار ہوتا ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا ویسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے تعلقات بھی ویسے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ ارینجمنٹ بھی ویسا کر سکتا ہے۔ تو اگر کوئی وی آئی پی بندہ ہے، آج تک وی آئی پی دعوت کھاتا آیا ہے اور لوگوں کے وہاں جاتا آیا ہے، اور اس کے ملنے جلنے والے بھی سب وی آئی پی ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پروگرام بڑا ہی کرے گا۔ اب چاہے اس میں لاکھوں روپے لگے یا کروڑوں، جب وہ خرچ کر سکتا ہے، اس پہ اتنا مال ہے کہ وہ خرچ کرتا ہے، تو تیسرے کو پریشان ہونے کی پھر بیکار میں ویڈیو دیکھ کے ضرورت نہیں کہ فلاں کی شادی میں لاکھوں خرچ ہو گیا، کروڑوں خرچ ہو گیا، یہ ہے اور وہ ہے، 10 طریقے کی باتیں۔ جس کا مال ہے، جس میں اس کی کیپیسٹی ہے، اس نے خرچ کرا، تو جس کی کیپیسٹی 100 لوگوں کی ہو تو وہ 100 لوگوں میں دعوت کرے، جس کی کیپیسٹی 4 لوگوں کی ہو اپنی حیثیت کے مطابق وہ 4 لوگوں میں خرچ کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دعوت کا لینا دینا بندے کی اپنی مالی استطاعت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی کیپیسٹی بندہ رکھتا ہے 100 لوگوں کو کھلانے کی۔ شریعت نے اس میں منع اس کو نہیں کیا کہ وہ 10 کو کھلائے، 20 کو کھلائے۔ اسی طرح شادی کے اندر اگر وہ زیادہ لوگوں کو، علاقے والوں کی دعوت کرنا چاہتا ہے کہ بھئی چلو میرے سارے علاقے والے کھائیں، تو اس میں بھی اجر ثواب انشاءاللہ اسے ملے گا۔ کوئی یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ مال اس نے زیادہ خرچ کر دیا، کھانے تو لوگ کھا رہے ہیں، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ تو یہ مسئلہ دہیج کا ہے کہ بندے نے اگر کسی کو دینا ہے تو وہ اس کی ذاتی مرضی ہے والد کی کہ وہ کیا دیتا ہے کیا نہیں۔ جس طرح طلب کرنا، مانگنے کی اجازت نہیں ہے، ویسے ہی کسی کو دینے سے آپ کو منع کرنے کا بھی دیکھا جائے تو رائٹ نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے، اگر آپ جانتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ قرضہ لے کے سب معاملے کر رہا ہے، سودی قرضہ لے کے کر رہا ہے، اور اس کی مالی حالت ایسی نہیں ہے اور وہ لوگوں سے ادھار لے کے کر رہا ہے، تب تو ایک انسانیت کے ناطے سامنے والا منع کر سکتا ہے، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی اگر وہ بندہ پھر بھی اپنے مرضی سے کچھ نہ کچھ یا خوشی سے یا اس پہ ہے دینا چاہے تو اس میں حرج والی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا دہیج ہو یا شادی ہو، دونوں شریعت کے اندر جتنی گنجائش ہے اس کے حساب سے کر سکتے ہیں، خلاف شریعت معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ خلاف شریعت کیا کیا شادیوں میں ہوتا ہے وہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، زیادہ شادی اٹینڈ کرتے ہیں، تو آپ کو تجربہ ہے کہ اس دور میں خلاف شریعت معاملہ کیا کیا چل رہا ہے، تو اس سے بچا جائے۔ باقی 10 کو کھلاؤ، 20 کو کھلاؤ، 100 کو کھلاؤ، آپ کی مرضی، کھلانے والے کی مرضی، جتنا بندہ دل کھول کے کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، کاروبار میں اور اس کے نیت کے مطابق اس کے مال میں برکتیں کرے گا، اور جیسا بندے کا چھوٹا دل یا کنجوس ہوگا، بخیل ہوگا، تو ویسے اس کا ہاتھ ہمیشہ ٹائٹ رہے گا۔ چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی۔